بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم ورک فار ڈے 9 میں شیر شاہ سوری کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ورک فار ڈے 10، جس میں شیر شاہ سوری کی انتظامی اصلاحات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بیٹا میں تھوڑا سا اس تعارف کو مزید وسعت دیتا جاؤں۔ بہت سے حکمران آئے، ان حکمرانوں نے اپنے اپنے انداز سے حکمرانی کی۔ اس حکمرانی میں جو چیزیں انہوں نے عوام کو فراہم کی، ان چیزوں کا ثبوت تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ آج ہم ایسے حکمران کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ایسی چیزیں، ایسی اصلاحات، ایسے کارنامے کیے، اگر ان کارناموں کی روشنی میں آج ہم اپنے ملک میں غور کریں تو وہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ آج انہی چیزوں کو جدید کیا گیا، جدید طریقے سے اپنایا گیا، تب قدیم انداز سے ان چیزوں کو کیا گیا تھا۔ تو ہم پڑھنے لگے ہیں شیر شاہ سوری کے حوالے سے، کیونکہ شیر شاہ سوری نے اپنی حکمرانی میں وہ چیزیں، وہ اصلاحات نافذ کی جن کی ضرورت تھی۔ وہ پہلا بر صغیر کا، ہندوستان کا حکمران تھا جس نے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے، عام لوگوں کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا۔ اس نے ایک ایسا ڈھانچہ تیار کیا جو ایک فلاحی ریاست کا ڈھانچہ کہلاتا تھا۔ اس نے ایک ایسی شاندار فلاحی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی کہ جس میں وہ تمام اصول و ضوابط قائم کیے گئے، وہ تمام اراکین شامل تھے جو ایک اچھی سلطنت کے لیے ہونے چاہیے تھے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس کی اس حکمرانی کا دورانیہ کتنا تھا؟ صرف 5 سال۔ آج بھی ہمارے ملک میں جو حکمرانی کا، جو وزارت کا دورانیہ ہے وہ بھی ہے 5 سال۔ تب بھی اس نے بھی کتنے گزارے؟ 5 سال۔ لیکن وہ کیسا حکمران تھا؟ وہ ایک جنگجو، عسکری قیادت کرنے والا، جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آرمی کا چیف، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف۔ یہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکمران بھی تھا۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، وہ اپنی عوام کا ہر دل عزیز شخص بھی تھا۔ لیکن اس نے کیا کام کیا؟ اس نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا۔ اس نے ایسی فضا قائم کی، ایسا طریقہ اپنایا جس سے اس کی حکومت کے تمام انتظامات کو بھی کنٹرول کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت جو تھی وہ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے مضبوط بھی ہوتی گئی۔ سب سے پہلی بات، تمام تر فوجی اور سول طاقتیں شیر شاہ نے اپنے پاس رکھی، اور ان طاقتوں کا نیگیٹو یوز نہیں کیا، بلکہ ان تمام طاقتوں کو اس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، لوگوں کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے استعمال کیا۔ لہذا شیر شاہ نے جو انتظامی اصلاحات کی تھیں
ان کے بارے میں آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ پہلا، سلطنت کا انتظام۔ کیا تھا؟ سلطنت کا انتظام۔ وہ کون کرتا تھا؟ گورنر۔ صوبے کا سربراہ جو ہے وہ صوبے دار یا گورنر ہوتا تھا۔ اب ہم نے بات کی صوبے کی۔ سلطنت جو تھی اس کے کتنے حصے تھے؟ سب سے پہلے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان صوبوں کی کیا بنائی گئی؟ سرکاریں بنائی گئی۔ پھر ان سرکاروں پر، جس کو آج ہم ضلع کہتے ہیں، اس وقت کیا کہتے تھے؟ پرگنہ۔ کیا کہتے تھے؟ پرگنے بنائے گئے۔ پھر ان کے ساتھ تحصیل بنائی گئی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں تحصیل، یہ لفظ آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور ہر تحصیل میں چند گاؤں شامل ہوتے تھے۔ تو کیا ہے، ایک سلطنت جو ہے اس کے مختلف درجات، مختلف حصے، یعنی ایک پوری، جیسے آج ہم کہتے ہیں ہمارا ملک پاکستان، جس کے کتنے صوبے ہیں؟ 4۔ پہلے کیا آتا ہے؟ ملک۔ ہماری کیا آتی ہے؟ ریاست پاکستان۔ اس کے کتنے صوبے ہیں؟ 4۔ ہر صوبے کے مختلف اضلاع موجود ہیں۔ ہر ضلع میں تحصیلیں موجود ہیں۔ ہر تحصیل میں چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود ہیں، اور ہر گاؤں کے نیچے ہماری یونین کونسلز موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اس وقت سلطنت کی ایک ترتیب دی گئی انتظامی شکل تھی۔ اب اس میں سے ہر صوبہ جو تھا اس کا ایک علیحدہ گورنر تھا، جیسے گورنر پنجاب، گورنر سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ ہمارے 4 صوبوں کے گورنر الگ الگ ہیں۔ جو صوبے دار ہوتا تھا اس کو صوبے کا گورنر کہتے تھے۔ اس کے بعد اگلا عہدہ کون سا تھا؟ اگلے 2 عہدے جو ہیں یہ بڑے اہمیت کے عامل تھے۔ کون کون سے؟ ایک شکداراں سے مراد کیا ہے کہ یہ ایک ایسا عہدہ تھا جس کا کام انتظامی نوعیت کو سنبھالنا تھا۔ جیسے دیکھیں، آج ہم انہی دونوں کو جدید دور میں کیا کہتے ہیں؟ ایوان بالا ایوان کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ہوتا ہے مقننہ۔ ٹھیک ہے؟ اب جدید دور میں ان الفاظ کو ہم اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس دور میں کیا کیا جاتا تھا کہ شکداراں اور منصفاں استعمال کیا جاتا تھا۔ جو شکداراں تھا، اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ انتظامی امور کو دیکھنا۔ جبکہ منصفاں کا کام کیا ہوتا تھا؟ جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں۔ عدلیہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام فیصلے جو تھے وہ کرتی تھی۔ تو لہذا یہ جو دونوں عہدے تھے، ان دونوں عہدوں کا کام کیا تھا؟ انتظامی امور کو دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مختلف فیصلوں کو کرنا۔ اب ہم بات کرنے لگے کہ شکداراں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہم آج جو کہتے ہیں وہ تحصیلدار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحصیلدار۔ تو دیکھیں بیٹا، سرکار کے انتظام کے لیے بنیادی طور پر 2 اہلکار تھے، ایک شکداراں اور دوسرا منصفاں۔ شکداراں کے پاس انتظامی نوعیت کے کام تھے۔ شکدار کے ذمے پورے صوبے کا یا جو ان کے پاس حدود ہوتی تھیں ان حدود میں امن و امان قائم کرنا۔ امین جو ہوتا تھا وہ مالی امور کا ذمہ دار ہوتا تھا، اور اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ مالیہ وغیرہ اس وقت کا جو بھی ٹیکس مقرر تھا اس کو اکٹھا کرنا اور اس کا تعین کرنا کہ کس کسان کو، کس شخص کو کتنا ٹیکس ہوگا، اس کی وصولی کیسے ہوگی، یہ تمام کام تھے۔
اس کے بعد بادشاہ کے احکامات پر عمل درآمد کروانا شکداراں کا کام تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹی انتظامی اکائیاں جو تھیں ان پر بھی ماتحت شکداروں کی نگرانی کا کام بھی شکدار کے ذمے ہوتا تھا۔ دوسری بات، منصفاں جس کو بھی ہم نے کیا کہا ہے، عدلیہ، اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ جتنے بھی اس وقت مقدمات ہوتے تھے ان کے فیصلے کرنا۔ اب اس میں دو طرح کے اہلکار ہوتے تھے، ایک سرکاری اہلکار بھی ہوتے تھے جن کے ذریعے وہ تمام مقدمات، جن میں ایک ایسا منصف اور دو محرر ہوتے تھے جو کہ اس وقت منصف کی دونوں باتوں کو تحریر کرتے تھے۔ اب محرر جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں، جج کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا شخص مقرر ہوتا ہے جو اس کا ریڈر کہلاتا ہے اور جج کے تمام فیصلوں کو تحریر کرتا ہے۔ اس وقت اس نے ایسا مقرر کیا کہ ہر منصف کے ساتھ دو محرر ہوتے تھے، کیونکہ پورے ہندوستان میں ایک ہندی زبان تھی اور ایک فارسی زبان تھی، تو یہاں کے مختلف لوگوں کی زبانیں مختلف تھیں، لہذا ان دونوں زبانوں میں تمام فیصلے تحریر کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان اہلکاروں کے علاوہ پٹواری، چودھری اور مقدم بھی ہوتے تھے جو عوام اور حکومت کے درمیان رابطے قائم کرتے تھے، جن کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو انصاف بھی ملتا تھا اور ان کے تمام امور سر انجام بھی ہوتے تھے۔ لیکن ایک کام جو شیر شاہ سوری نے کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جتنے بھی اہلکار ہوتے تھے ان کے تبادلوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اب تبادلوں کا بندوبست کیوں کیا تھا؟ ہر 2 سے 3 سال کے اندر وہ ایک اہلکار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اس جگہ رہ کر اتنا زیادہ جو ہے وہ مؤثر نہ ہو جائے کہ بعد میں وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے یہ سلطنت کے انتظامات کو دیکھنے کے بعد اس نے اگلا کام کیا کیا؟ اس نے پنچایتی نظام متعارف کروایا۔ اب پنچایت سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی یونین کونسل میں ایک ایسا ادارہ مقرر ہوتی ہے، یعنی اس علاقے کے جو سب سے معتبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ معتبر انسان اس علاقے کے تمام لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اب وہ فیصلے انفرادی ہوتے یا اجتماعی ہوتے، وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ بڑے احسن انداز سے سر انجام دیے جاتے، جس سے ہر فیصلہ اٹھا کے عدلیہ میں لے جانے کے بجائے پنچایت میں ہی حل ہو جاتا۔ ہاں، کچھ مخصوص فیصلے ہوتے تھے جن کو منصفاں کے پاس لے جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس طرح اس نے پولیس کا نظام متعارف کروایا۔ پولیس کا نظام جو ہے وہ شیر شاہ نے کیوں متعارف کروایا؟ شیر شاہ سوری نے ہر علاقے میں مقدم یا چودھری کو قیام امن کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس نے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ کی اس ٹیریٹری میں، آپ کے اس دورانیے میں، آپ کے اس حدود میں کوئی قتل ہو گیا یا کسی مسافر کا سامان لٹ گیا یا کوئی چیز چوری ہو گئی تو اس علاقے کی تمام تر ذمہ داری اس چودھری پر ہوگی، جس کو کیا کہتے تھے؟ مقدم کہتے تھے۔ اس مقدم کو اس نقصان کی تلافی کروانا ہوگی۔ اس کے بعد اس نے اگلا کام کیا کیا کہ جاسوسی کا نظام کیا تھا؟ انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کون سی کونسل میں، کون سے گاؤں میں، کون سے علاقے میں، کون سے صوبے میں کام جو ہے وہ عوام کی ضرورت کے مطابق، عوام کے خیالات اور ان کی خوشحالی کے لیے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو اس نے ایک ادارہ قائم کیا جس میں ایسے لوگوں کو شامل کیا کہ جو کسی کو تنگ نہ کریں، جو ایسے لوگوں میں گھل مل کر رہیں اور صرف جو ہے وہ حکومت کو تمام پیغامات دیں کہ کیا کوئی شخص حکومت کے خلاف تو نہیں، کیا کوئی چودھری جو ہے وہ کسانوں کو تنگ تو نہیں کر رہا،
کیا وہ اس علاقے کا کوئی مقدم جو ہے، کوئی پولیس والا جو ہے وہ لوگوں کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ تو اس کام کے لیے اس نے جاسوسی کا نظام بنایا کہ وہ جاسوس جو ہوتا تھا وہ تمام تر انفارمیشن، تمام تر معلومات ایمانداری کے ساتھ حاکم وقت کو دیتا تھا۔ اس کے بعد اس نے فوجی اصلاحات متعارف کروائیں۔ شیر شاہ سوری، جن کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ خود ایک کمانڈر، عسکری قیادت کا لیڈر تھا، ایک جنگجو تھا، جس نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فوجیوں کے جو بھی امور تھے ان کو سیکھ رکھا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے فوج کے لیے سب سے پہلی اصطلاح کیا کی؟ اس نے کہا کوئی بھی فوجی جو ہماری فوج میں بھرتی ہوگا وہ میری نگرانی میں ہوگا۔ اب جب فوجی نگرانی میں مقرر ہوگا تو اس کو اس کی اہلیت کے مطابق تنخواہ بھی دی جائے گی۔ آج جیسے ہماری آرمی ہے، یہ آرمی منظم کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ آرمی کے مختلف عہدے مقرر کیے گئے، ان عہدوں کے مطابق ان کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے۔ اس طرح اس نے مختلف اپنی سلطنت کے حصوں میں مختلف جگہوں پر فوجی چھاؤنیاں قائم کی، آج بھی ہم اس کو چھاؤنی بولتے ہیں، اور اس طرح فوج کو نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے اس نے سخت قسم کے اقدامات کیے۔ خاص طور پر فوج کا ایک ایسا ادارہ، ویسے تو وہ کسی ادارے میں بھی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن خاص طور پر بیٹا وہ فوج کے ادارے میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا تھا، کسی قسم کی فوج کو لوٹ مار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجموعی طور پر شیر شاہ کی فوج ایک منظم اور ہر قسم کے غیر موزوں حالات سے لڑنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس نے اپنی فوج کے لیے جو اصلاحات سخت قسم کی قائم کی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک مالیاتی نظام قائم کیا۔ اب مالیاتی نظام کیا تھا کہ مالیاتی نظام میں پیمائش کے لیے، اب پیمائش کے لیے کیا تھا؟ اس نے مختلف قسم کے معیاری پیمانے مقرر کیے کہ لمبائی کے لیے اس نے گز کا استعمال کیا۔ آج بھی ہم فزکس میں بیٹا یہی چیزیں جو ہے وہ 9 10 میں جا کے پڑھیں گے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی پیمائش کے لیے کیا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بازار جاتے ہیں، ہم وہاں سے کچھ چیزیں جو لیکوڈ ہیں انہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ لیٹر کے حساب سے خریدتے ہیں۔ اسی طرح چینی کبھی آپ نے کہی ہے کہ 1 لیٹر دے دیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کلو گرام۔ آپ کہتے ہیں 1 کلو دے دیں۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ کپڑا لینے جاتے ہیں تو آپ کیا اس میں کہہ دیتے ہیں کہ آدھا لیٹر کپڑا دے دیں؟ نہیں، اس کی لمبائی کے حساب سے آپ کہتے ہیں 1 گز یا 1 میٹر۔ اب گز کیا ہے؟ یہ پرانے دور میں استعمال ہوتا تھا، آج کے دور میں ہم نے اس کو میٹر کی پیمائش میں رکھ دیا ہے۔ تو کیا ہے کہ مختلف چیزوں کے لیے مختلف معیاری پیمانے قائم کیے، یہاں تک کہ شیر شاہ سوری کے دور میں زمین کی پیمائش کے لیے کہ کون سا خطہ، کون سا ایریا، کون سی جگہ جو ہے اس کی کتنی پیمائش کا مالک کون سا کسان ہے، اس نے 3600 مربع گز کا ایک بیگا مقرر کیا، یعنی 60 گز یوں لمبائی، 60 گز چوڑائی، اتنی جگہ کو جسے آج ہم 1 ایکڑ کے طور پر بھی مانتے ہیں۔ تو بیگا، اب اس طرح کیا ہے کہ جب اس نے یہ پیمانے مقرر کیے، ان پیمانوں کے حساب سے وہ کسی بھی کسان سے، کسی بھی تاجر سے، کسی بھی کام کرنے والے سے اسی لحاظ سے جو ہے وہ محصول حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے مالیہ جنس یا نقدی ہر 2 صورتوں میں ادا کیا جا سکتا تھا۔ کاشتکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے اس نے اپنے دور میں آسان شرائط پر قرضے دینا شروع کیے تھے۔ اس کے بعد ایک اس نے ٹیکس اور کرنسی کا نظام متعارف کروایا۔
اب ٹیکس کیا ہے بیٹا؟ ٹیکس جو ہے شیر شاہ سوری نے بیرونی ممالک کے ساتھ تجارت کے سلسلے کی ادائیگی کے مسائل کے پیش نظر مقامی کرنسی کے نظام کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دی۔ اب اس کے دور میں پہلی دفعہ سونے کو کرنسی کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ ابتدا میں آغاز میں تانبے کے سکے بنائے گئے، ان کا نام کیا ہوتا تھا؟ ٹکے کہلاتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے جو پہلے سکے بنائے اس کا نام کیا تھا؟ ٹکے کہتے تھے۔ اس کے علاوہ چاندی اور سونے کے بھی سکے جاری ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی سکوں میں آج جو ہمارا نظام کرنسی ہے یہ وہی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس کو 54، 58 یا دونی، 51 کہتے تھے۔ آج وہی جو ہے اس کو ہم پیسے کی صورت میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ایک 5 پیسے کا سکہ ہوتا ہے، 25 پیسے جب ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم 54 کہتے ہیں، جب 50 پیسے ہوتے تھے تو اس کو بیٹا ہم 58 کہتے تھے۔ اس طرح جب 100 پیسے ہو جاتے تھے تو اس کو 1 روپیہ بولا جاتا ہے۔ تو 100 پیسے، پھر 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے، 100 روپیہ۔ آج ہم عام روٹین میں یہ تو 10 روپے کا نوٹ استعمال کرتے ہیں۔ پھر 500، جب 10 ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 1000، ٹھیک ہے؟ اور جب 100,000 ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لاکھ۔ تو دیکھیے کرنسی کا نظام شروع میں متعارف کس نے کروایا؟ شیر شاہ سوری نے۔ تو اس نے کرنسی کا نظام متعارف کروا کے اپنی سلطنت کو بیرونی سلطنت کے ساتھ تجارت کے ساتھ منسلک کیا، اور ان کے ساتھ اس طرح ٹیکس کا نظام بنایا تاکہ تاجروں پر کسی قسم کا بوجھ بھی نہ بنے اور تاجر اس کو بڑی آسانی سے ادا بھی کر سکے۔ اس ایک اندرون ملک شہر لانے اور دوسرا فروخت کرنے کے وقت دونوں قسم کا اس نے ٹیکس جو ہے وہ متعارف کروایا تھا، لیکن اپنی ریاست کے بہتری کے لیے اس نے ہر قسم کے اندرونی کسٹم ختم کر دیا۔ مالیہ اور محصول کے محکموں کے تمام اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ تاجروں کو کسی صورت بھی تنگ نہ کریں۔ آخری کام جو اس نے متعارف کروایا وہ نظام عدل تھا۔ شیر شاہ سوری یہ بات جانتا تھا کہ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، خواہ وہ عدل حکومتی سطح پر ہو، معاشرتی سطح پر ہو یا عوامی سطح پر ہو۔ شیر شاہ سوری اکثر کہا کرتا تھا کہ انصاف کو برقرار رکھنا یہ ایک ایسا فرض ہے جس کو تمام مسلم اور غیر مسلم حکمران برابر طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر انصاف کو قائم نہ رکھا گیا تو ریاست قائم نہیں رہے گی۔ لہذا اس کا یہ بھی نظریہ تھا کہ حکومتی اور معاشرتی سطح پر ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے میں خوشی اور خوشحالی کی ضمانت صرف اور صرف انصاف کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ زندگی کے ہر معاملے میں کسی تعصب کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ریاست کی سب سے اعلیٰ عدالت کا درجہ خود شیر شاہ کو حاصل تھا، اگرچہ ہر درجے پر مختلف قسم کے اس نے قاضی اور فوجداری اور دیوانی فیصلے کرنے کے لیے اس نے مختلف قسم کے منصف مقرر کیے ہوئے تھے۔ عدالتوں میں لوگوں کو انصاف ملتا نظر نہ آتا تو وہ ڈائریکٹ شیر شاہ کے پاس اپنے مقدمات لے کر جاتے۔ شیر شاہ سے جب رجوع کر سکتے تھے تو شیر شاہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی حیثیت اور درجے کو خاطر میں نہ لاتا تھا کہ لو جی فلاں چودھری ہے تو اس کو یہ، فلاں جناب میرے صوبے کا گورنر ہے تو اس کے لیے یہ، بلکہ شیر شاہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے تھے کہ وہ غریب پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیر کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہی اصول شیر شاہ سوری نے اپنایا، اور اس نے کہا کوئی بھی ریاست تب تک خوش اور خوشحال نہیں رہ سکتی جب تک اس کے ہر فرد کو انصاف میسر نہ ہو۔ تو اس طریقے سے دیکھیں بیٹا، آج کا یہ جو کویسچن ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری آج کے دور کی جتنی بھی انتظامی صورتحال، آج کے دور کی جتنی بھی ملکی صورتحال، ریاستی صورتحال ہے، وہ آج سے کتنے سو سال پہلے
اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتائی، اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں یہ تمام چیزیں متعین ہوئیں، لیکن بر صغیر میں ان تمام چیزوں کو متعارف کروانے والا شخص کون تھا؟ شیر شاہ سوری، جس نے صرف کتنا دورانیہ گزارا تھا؟ 5 سال۔ اپنے 5 سالہ دورانیے میں اس نے زندگی کے تمام ملکی اور غیر ملکی تعلقات جوڑنے والے اصول جو ہیں وہ ایک ریاستی حکمران کی حیثیت سے متعارف کروا دیے تھے۔ تو بیٹا وقت کی نزاکت کے ساتھ آپ نے اس لیکچر کے سننے کے ساتھ ساتھ اپنی بک کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر بک کو سامنے نہیں رکھیں گے آج کا یہ لیکچر سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں وہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو پرانے دور میں استعمال، جیسے شکدار شکداراں، منصف منصفی، یا اس طرح کے مقدم، یہ جو عہدے تھے ان عہدوں کے نام استعمال ہوئے ہیں جن کو آپ آج کے دور میں نہیں جانتے، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے، میرا خیال ہے کہ میں نے اس انداز سے آپ کو بیان کیا ہے، آج کے تعلقات کے مطابق، آج کے عہدوں کے مطابق ان کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اور اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر ورک فار ڈے 11 میں۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ورک فار ڈے 11 کے ساتھ ہمارا آج کا کویسچن ہے شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ مواصلاتی ڈھانچے۔ سب سے پہلے تو بیٹا ہیڈنگ دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ، آپ کی بک میں صرف لکھا ہوا ہے مواصلاتی ڈھانچہ، کیونکہ ہم ڈے 10 میں شیر شاہ سوری کے مختلف اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اسی کو ہی آگے بڑھانے کے لیے میں نے یہ آپ کی وضاحت کے لیے لکھ دیا شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ مواصلاتی ڈھانچہ۔ اب مواصلات سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو مواصلات کا مطلب ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ مواصلات کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل، منتقل کرنا۔ لہذا اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے یا لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کیا کہلاتا ہے؟ مواصلات کہلاتا ہے۔ تو شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں مواصلات کا نظام کیسے قائم کیا؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں وہ نام، جب آپ روڈز کا نام لیتے ہیں، سڑکوں کا نام لیتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے، لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے 2 راستے ہم اختیار کرتے ہیں۔ ایک راستہ جس کو آج ہم موٹر وے کہتے ہیں، لیکن اس سے پرانا راستہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ٹی روڈ۔ اس کو جی ٹی روڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو بیٹا ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ جی ٹی روڈ اسی شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ روڈ ہے جو اس نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کیا تھا۔
وقتاً فوقتاً دور حکومت بدلتے گئے، حتیٰ کہ ہندوستان کی تقسیم کا وقت آ گیا، اس کے بعد آج بھی وہ جی ٹی روڈ کے نام سے ہی ہے۔ تو اس کا پورا نام کیا ہے؟ گرینڈ ٹرنک روڈ۔ کیا نام ہے؟ گرینڈ ٹرنک روڈ۔ یہ جو لفظ ٹرنک ہے، ویسے تو اس کو ہاتھی کی جو سونڈ ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرنک کا مطلب یہ جو پہلے گاڑیوں کے آگے ایسے بونٹ بنا ہوتا تھا، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل کارز میں تو آپ دیکھتے ہیں بسوں میں وہ حصہ ختم ہو گیا، نئے نئے ڈیزائن کے آگے۔ اسی طرح اس کا بعد میں پھر نام کچھ تبدیل بھی کیے گئے، لیکن آخر کار آج وہ اپنے اصلی نام کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو کبھی بادشاہی سڑک بھی کہا گیا، کبھی سڑک اعظم بھی کہا گیا، یعنی وہ وقتاً فوقتاً اس کے نام تبدیل کیے گئے، لیکن اس کا پہلے دن سے آج تک جو اوریجنل نام کیا ہے؟ گرینڈ ٹرنک روڈ، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جی ٹی روڈ، ہم مختصر بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بنائی کیوں گئی تھی؟ تاکہ لوگوں کے لیے سفر کرنا آسان ہو۔ اور یہ کتنی لمبی تھی؟ یہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے وہ بنگال سے شروع ہوتی تھی اور خیبر تک جاتی تھی۔ تقریباً 2500-2600 کلومیٹر یہ لمبی روڈ تھی۔ اب تقسیم کے دوران یہ مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ حقیقت میں یہ روڈ جو ہے وہ اس وقت ایسی پہلی روڈ تھی جو ہندوستان کے تمام بڑے شہروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہوئی گزرتی تھی۔ اسی طرح آگرہ کو ایک سڑک کے ذریعے بنارس کے ساتھ ملایا گیا، اور اس کے بعد بنارس کے ساتھ ملانے کے بعد آگرہ سے ایک سڑک نکالی جو چتوڑ اور جودھ پور کو ملاتی تھی۔ جیسے دیکھیں نا، آج اگر میں آپ کو بیٹا مثال دوں کہ لاہور سے ایک سڑک نکلتی ہے جو اسلام آباد کو، جس میں راستے میں ہم جو ہے وہ کئی شہروں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، گجرانوالہ، گجرات، کھاریاں، لالا موسیٰ، یا اسی طرح آگے گزرتے۔ اگر آپ موٹر وے کے ذریعے جائیں تو آپ راستے میں شیخو پورہ، اس کے علاوہ آگے کئی اور شہر گزرتے گزرتے آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ لاہور سے ایک روڈ نکلتی ہے جی، وہ قصور سے ہوتی ہوئی سیدھا جو ہے وہ کراچی روڈ کہلاتی ہے۔ اس طرح لاہور سے ایک ملتان روڈ نکلتا ہے جو کئی چھوٹے شہروں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے ملتان تک جاتا ہے۔ اب تو نئی موٹر وے جو ہے وہ ملتان تک جا رہی ہے، جسے ہم سی پیک منصوبے کا حصہ کہتے ہیں۔ تو ایسے بیٹا اس دور میں بھی شیر شاہ سوری نے کئی ایسی روڈز، کئی ایسی سڑکیں بنوائیں جو بڑے شہروں کو آپس میں ملاتی تھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ شیر شاہ سوری نے ان کا ڈھانچہ بڑا اعلیٰ بنایا۔ اس نے ہر تھوڑے فاصلے پر کنویں کھدوائے، کیونکہ اس دور میں پانی حاصل کرنے کا، پانی کے حصول کا، پیاس بجھانے کا ایک واحد ذریعہ کیا تھے؟ کنویں ہوتے تھے۔ تو اس نے کنویں کھدوائے، جن کا مطلب کیا تھا کہ مسافر سفر کرتے ہوئے ان کنویں سے پانی حاصل کریں اور اپنی پیاس کو بجھائیں۔ پھر اس نے ایک اور کام کیا، اس نے ان تمام روڈز کے دونوں اطراف پر درخت لگوائے تاکہ روڈ پر جو ہے وہ مکمل طور پر چھاؤں ہو، کہ پیدل مسافر جتنے بھی ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس سے اگلا کام میں اس نے کیا کیا؟ اگلا کام اس نے کیا کہ اس نے یہاں پہ مختلف جگہوں پر سرائے بنائے، جس کو ہم آج کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل کا نام دیتے ہیں۔ کس کا نام دیتے ہیں؟ ہوٹل یا آرام گاہ، قیام و طعام جسے بولا جاتا ہے۔ وہ سرائے اس نے تعمیر کروائے، جن سرائے میں اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ انتظامات رکھے،
کیونکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے تمام کھانے پینے کے دوسرے عوامل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف، اس لیے شیر شاہ سوری نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے ان کے لیے الگ الگ انتظامات کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جگہ جگہ ڈاک چوکیاں قائم کیں تاکہ سرکاری فرامین جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ اب دیکھیں ایک گھوڑا جو ہے وہ گھوڑ سوار وہ ایک فرمان کو لاہور سے لے کر نکلتا ہے، اس نے دلی تک جانا ہے، تو کیا وہ پورا سفر اکیلا طے کرے گا؟ تھکے گا تو اس کے لیے دیر ہونا ممکن ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا کہ ایک خاص وقفے پر اس نے ایک نیا تازہ دم گھوڑا اور تازہ دم جو ہے وہ سرکاری افسر کو متعین کیا تھا کہ یہاں سے اگر وہاں تک وہ ایک گھوڑا جو ہے اور ایک سرکاری افسر جو ہے وہ پیغام لے کر جاتا تو دوسرا وہ وہاں پہ آرام کرتا اور دوسرا اس سے آگے لے کر جایا کرتا۔ اس طرح اس نے فرامین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں بڑی آسانی پیدا کی۔ اس کے علاوہ اس نے ان سراہوں پر سپاہی متعین کیے، چوکیاں بنائی تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی امن و امان میں مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اصل میں وہ چاہتا کیا تھا کہ اگر میں نے مختلف شہروں کو، مختلف لوگوں کو، مختلف علاقے کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیا ہے، جوڑا ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ تجارت کو فروغ ملے، مواصلات بڑھ جائیں، ایک دوسرے کے ایک خطے کی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے خطے تک منتقل ہو جائیں۔ اب اس میں پاسبلٹی یہ بھی تھی کہ امن و امان جو تھا اس میں پرابلم آ سکتی تھی، لہذا اس نے اس امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اس نے سپاہی متعین کیے تھے، اور سڑکوں کی تعمیر اور ان کے تحفظ کے لیے اس نے منڈیاں بھی بنوانا شروع کی تھی۔ ان منڈیوں کے قیام سے کیا ہوا کہ وہیں جہاں جہاں منڈیاں بنتی گئیں وہاں وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے اور کئی نئے شہر جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے۔ یہ تھا شیر شاہ سوری کا مواصلاتی ڈھانچہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس نے عوامی بہبود کے کون کون سے ادارے قائم کیے۔ سب سے پہلے تو اس نے لنگر کا انتظام کیا کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ غریب ہے، نادار ہے یا کوئی مسافر ہے، وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے، لہذا اس نے مختلف جگہوں پر لنگر کا انتظام کروایا، لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروایا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کے درد کو محسوس کرنے کی بہت زیادہ قوت تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہیں۔ دوسری چیز جو اس نے بہت اہم کی کہ اس نے اپنے دور میں مدرسوں اور مکتب جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم سکول بولتے ہیں، یہ اس نے قائم کیے کہ تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی اولاد پڑھے لکھے اور ہم لوگ ترقی کر سکیں، اور جب تک کوئی بھی قوم جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتی تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کے دور میں ہی ہسپتالوں کا قیام ممکن ہوا کہ مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے حکاماء اور ڈاکٹرز جو تھے ان کے لیے اس نے بلڈنگز بنائیں، اور ہسپتال کا نام اس نے اس وقت دور میں رکھا تاکہ لوگ وہاں پہ علاج معالجے کے لیے آ سکیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ادارے قائم کیے تھے۔ لیکن جس شخص نے اپنے دور حکومت میں اتنے کام کیے ہوں، آخر دنیا کے قانون کے مطابق اس کے دور حکومت کے لیے بھی زوال کا وقت آ گیا۔ کیا ہوا کہ شیر شاہ سوری جو تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری جو ہے وہ تخت پر بیٹھا۔ اسلام شاہ سوری جو ہے وہ صرف 8 سال کا تھا۔ اب اس نے 8 سال جو حکومت کی ہے، 8 سال کے اندر اس نے اپنی حکومت میں بہت سے نئے انتظامات کیے۔ وہ بھی ایک جرنیل قسم کا شخص تھا، انتظامی قابلیت رکھتا تھا، لیکن اس کے دور حکومت میں بہت سی بغاوتیں اٹھی تھیں، کیونکہ شیر شاہ نے تمام علاقوں کے جو گورنر تھے ان کے تبادلوں کا نظام،
ان کے لیے مختلف انتظامات کیے ہوئے تھے۔ اسلام شاہ سوری انہی چیزوں کو اتنے اچھے انداز سے برقرار نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے کئی بغاوتیں اٹھیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی اس تخت نشینی کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ان بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا۔ اب اسلام شاہ سوری جو ہے وہ 1553 یعنی 1553 میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا فیروز شاہ سوری جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ اب فیروز شاہ تخت نشین ہوتے ہی ان کی تخت نشینی میں پھوٹ پڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ فیروز شاہ کا ایک ماموں جو ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ حکمران بنے، لہذا فیروز شاہ کے ماموں نے عادل شاہ کے نام سے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے فیروز شاہ کو قتل کروا دیا، اور فیروز شاہ جب قتل ہو گیا تو اس نے عادل شاہ کے لقب سے حکومت کرنا شروع کی، لیکن وہ ایک بزدل انسان تھا۔ حکومت کا اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، کاروبار چلانے کی اس میں کوئی اہلیت نہیں تھی۔ اس عرصے میں برصغیر انتظامی اور سیاسی مسائل کا شکار ہونا شروع کیا۔ جب برصغیر کے لوگ جو ہیں وہ ان مسائل میں گھر گئے تھے، ملک میں بغاوتیں شروع ہو گئی تھی، وہ جو ہے وہ اپنی حکومت پر قابو نہ پا سکا تھا، اس دورانیے میں سکندر سوری جو ہے وہ پنجاب میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکا تھا۔ کہاں پر؟ پنجاب میں۔ اب سکندر سوری جو ہے اس نے جب اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، تب تک کیا ہوا؟ کچھ ریاستوں میں عادل شاہ کی حکومت، پنجاب میں سکندر سوری کی حکومت، مختلف جو علاقے تھے ان کے گورنر جو ہیں وہ اپنی حکومتوں پر خود قابض ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ موقع جو ہے کس کے لیے بڑا آسان تھا؟ وہی جو ہندوستان سے اس وقت بھاگ کر ایران میں پناہ گزین ہوا، کون؟ ہمایوں کے لیے جو ہے یہ راستہ بڑا آسان ہو رہا تھا۔ ہمایوں نے حالات کو بھانپتے ہوئے اس نے پنجاب پر حملہ کیا اور پنجاب پر فتح حاصل کی۔ جب محمد ہمایوں جو کہ مغلیہ سلطنت کا ایک حکمران تھا، محمد ہمایوں نے پنجاب پر جب حملہ کر کے اس کی اپنی حکومت جو ہے اپنا تسلط قائم کر لیا تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا، ہمایوں آگے بڑھا۔ تو ہمایوں نے آہستہ آہستہ دلی پر قبضہ کر لیا، آگرہ پر قبضہ کر لیا، اور اس طریقے سے ہمایوں جو ہے وہ دوبارہ کہاں پر؟ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور جب ہمایوں نے حکومت قائم کی تو سوری خاندان کی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر جو ہے وہ تخت نشین ہوا، اور ہندوستان میں دوبارہ سے مغلیہ حکومت جو ہے وہ جاری ہوگی۔ تو اس طریقے سے بیٹا دیکھیں، آج کے ہم نے 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پڑھے۔ ایک، شیر شاہ سوری نے جو مواصلاتی ڈھانچہ بنایا تھا جس میں اس نے مختلف روڈز بنوائے تھے، کنووں کی کھدوائیاں روڈز کے کناروں پر کی تھیں، سراؤں کا تعمیر کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ انتظامات کروانا، اور ڈاک چوکیوں کا کام کروانا، امن و امان کو قائم کرنا، ایسے تمام امور شیر شاہ سوری نے سر انجام دیے تھے۔ عوام کے لیے اس نے لنگر خانے کھولے، اسکولوں کو اور ہسپتالوں کو قائم کیا تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام جاری رہے۔ لیکن یہ کب تک تھا؟ جب تک شیر شاہ سوری خود تھا۔ جیسے ہی شیر شاہ سوری اپنے خالق حقیقی کو جا ملا، اس کے بیٹے اسلام سوری نے جانشینی حاصل کی، تو اس دور میں مختلف قسم کی بغاوتیں اٹھنا شروع ہوئی۔ نو ڈاؤٹ بیٹا وہ بھی ایک جرنیل قسم کا انسان تھا، اس نے تمام بغاوتوں کو کچلا، لیکن اسلام شاہ سوری کے بعد 1554 میں اس کا بیٹا فیروز شاہ جب تخت نشین ہوا
تو اس کے ماموں نے اس کو قتل کروایا اور عادل شاہ کے نام سے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت سکندر سوری جو ہے اس نے پنجاب میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا، مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بغاوتیں اٹھ چکی تھیں، اس کے خلاف کئی قسم کی باتیں ہو رہی تھیں اور اس کی حکومت کو قائم نہ رکھنے کے لیے باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو یہ موقع ہمایوں نے گنوایا نہیں، ہمایوں نے اس موقع کو پاتے ہوئے اس نے پنجاب پر حملہ کیا، اور جب اس نے پنجاب پر حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا، وہ آگے بڑھا، اس نے دلی پر حملہ کیا۔ اس طریقے سے ہمایوں جو ہے اس نے دوبارہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو ہے اس کو جاری کر دیا۔ جب مغلیہ سلطنت نے یہاں پہ قبضہ دوبارہ سے کر لیا تو پھر ہمایوں کا بیٹا اکبر جو ہے وہ برِ صغیر میں تخت نشین ہوا۔ اس طریقے سے سوری خاندان کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی، اس کا خاتمہ ہو گیا اور مغلیہ سلطنت دوبارہ سے ہندوستان میں قابض ہوگی۔ تو بیٹا آپ نے اس کویسچن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے لیکچر کو سننا ہے۔ کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نے براہ کرم بیٹا اس کو انڈرلائن کرنا ہے۔ ہمیشہ لیکچر سنتے ہوئے بک سامنے رکھیں گے، پینسل پاس ہوگی تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ جب ہم اس سے اگلے لیکچر میں مشقی سوالات کریں گے تو جس بچے نے یہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ اپنے بک سامنے رکھ کے سوالات کے جوابات کو سیکھتے ہوئے پڑھے ہوں گے، اس کے لیے کوئی بھی مشقی سوال مشکل نہیں ہوگا، وہ جیسے ہی آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا تو آپ سمجھ لیں گے۔ لیکن جس بچے نے بک کو سامنے نہ رکھا ہوگا تو اس کے لیے یہ تمام مشکلات ہوں گی۔ اس لیے بیٹا آپ نے بڑے دھیان سے، انہماک سے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے کون سا کویسچن کرنا ہے، اس کا بک میں کیا کہا گیا ہے اور لیکچر میں کیا بات کی گئی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ ورک فار ڈے 11 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔